روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ مسلمانوں، اگر ہمارے ملک کے رہنما ہمارے ملک کو آزاد کرائیں، ہم ہر سال ان کو خراج پیش کریں، ہر سال آزادی کا جشن منائیں۔ جو رسول کعبے کو بتوں سے آزاد کرائیں، اس رسول کی آمد کا جشن کون منائے گا؟ اس رسول کا میلاد کون منائے گا؟ آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا۔ آقا نے اپنے میلاد کے موقع پہ بکرے ذبح کیے، لوگوں کی دعوت کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی شور آفاق کتاب الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بکرے ذبح کیے۔ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بغیر حوالے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت دی۔ اب مجھے بتاؤ، رسول اللہ اپنے میلاد کے موقع پر نیاز خود کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا اس فرماتے ہیں، میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے اور پیر کے دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی آمد کا جشن منایا ہے، اپنی آمد کی خوشی منائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم کیوں نہ منائیں؟ صدیق اکبر کا یہی طریقہ تھا۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو الحاوی للفتاوی میں ہے کہ صدیق بھی بکرے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو جمع کر کے آقا کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، حضور آ گئے۔ جب میرے آقا تشریف لائے تو آقا نے پوچھا، چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ آقا کے پوچھنے پر حضرت عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا، اے مصطفیٰ کریم، میں آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا۔ آپ کی آمد کے وقت جو واقعات ہم لوگوں نے دیکھے تھے وہ میں لوگوں کو بتا رہا تھا، اپنے بچوں کو بتا رہا تھا۔ آقا فرماتے، چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ گویا کہ پتا چلا میلاد کا بیان کرنے پر شفاعت کا مژدہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں، یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میلاد کس نے منائی عرض کر رہا ہوں؟ رسول نے میلاد منائی، صدیق نے میلاد منائی، اور بتاؤں اللہ اکبر، آقا کے صحابہ نے میلاد منائی۔ سیاہ ستہ کی روایت ہے، آقا گھر سے باہر نکلے، جب باہر آئے تو صحابہ دیکھے کہ باتیں کر رہے، صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول کو دیکھتے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ آقا کہتے میرے لیے اٹھ کے کھڑے مت ہوا کرو۔ حضور بار بار منع کرتے، صحابہ بار بار کھڑے ہوتے اور گویا کہتے حضور آپ منع کرتے ہیں، یہ آپ کی انکساری ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہماری غلامی کی نشانی ہے، یہ ہماری غلامی کی علامت ہے۔ پتا چلا نبی کے لیے تعظیم کو کھڑے ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ اب میرے آقا بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ حضور اپنا میلاد خود پڑھتے ہیں، سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی روشنی میں میری ماں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ رسول اپنی میلاد خود بیان کرتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے، کچھ بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ بھائی جب حضور کی ولادت بھی 12 کو ہوئی اور وفات بھی 12 کو ہوئی، وصال بھی 12 کو ہوا، تو پھر پیدائش کا جشن ہی کیوں مناتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی موت کا غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ سنیے بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سیاہ ستہ میں ہے، جس دن نبی کی پیدائش بھی ہو اور جس دن نبی کا وصال بھی ہو، اب دونوں چیزیں ایک ہی دن ہو تو کیا منانا چاہیے؟ یہ بخاری شریف میں ہے۔ موت کا غم نہیں منا سکتے کیونکہ نبی کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر نبی زندہ ہو جاتا ہے۔ نبی ہمیشہ کے
یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی. آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہے. فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں. اور یہ سیاہ ستہ جو 6 کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں اس میں ہے اللہ کا نبی زندہ ہے. فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے. یرزق، ایسا زندہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سب اللہ نبی کو قبر میں عطا کرتا ہے. نبی کو روزی دی جاتی ہے. تو عرض کر رہا تھا 12 ربیع الاول ولادت بھی ہے، 12 ربیع الاول کو وصال بھی ہے. تو منائے پیدائش کا دن یہ بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے. اگر آپ کی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں، 2 عیدیں نہیں ہیں. کچھ بھائیوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ دنیا میں 2 عید ہے. یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو پتا چلے گا عیدیں 2 نہیں ہیں. اگر آپ 2 عیدیں کہتے ہیں تو گویا آپ بخاری کو نہیں مانتے. امام بخاری حدیث لائے ہیں، حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، یعنی اس تیسری عید کا تذکرہ. میرے آقا نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے. اب عید کا دن کیوں ہے یا رسول اللہ؟ جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی. جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کا وصال ہوا تھا. تو پیدائش بھی جمعہ کے دن اور وصال بھی جمعہ کے دن. تو آقا فرماتے ہیں اس لیے جمعہ عید المومنین ہے. یا رسول اللہ جب پیدائش بھی جمعہ کو ہوئی اور وصال بھی جمعہ کو ہوا تو پھر عید کا دن کیوں ہے؟ تو جس دن آدم پیدا ہو اور جس دن آدم کا وصال ہو اس دن کو میرے رسول عید کا دن کہہ رہے ہیں. تو آدم افضل ہے یا مصطفیٰ افضل ہے؟ میرے آقا جان آدم ہے، اس لیے آقا کی پیدائش کا دن بھی عید کا دن ہے. عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب بات اتنی ہے کچھ بھائیوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ہم اس دن تو حضور پردہ فرمائے. حضور علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا. حضرت فاطمہ رو رہی تھی، حضرت عائشہ رو رہی تھی، صدیق اکبر رو رہے تھے. پھر ہم جھنڈے کیوں لگائیں؟ ہم پرچم کیوں لہرائیں؟ ہم لائٹنگ کیوں لگائیں؟ ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ سنو، فاطمۃ الزہرا نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی. عائشہ صدیقہ نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی. میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، ان کو ہم رسول اللہ کی بیویاں کہتے ہیں. قرآن نے بھی ان کو نبی کی بیوی کہا ہے اور نبی کی بیویاں کہہ کر خطاب کیا ہے اور قرآن قیامت تک موجود رہے گا. لیجئے بلبل باغ مدینہ تشریف لے آئے. درود شریف پڑھ لیں. ہاں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب بلبل باغ مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ ان کا خطاب سنیں گے اور ان سے نعتیں بھی سنیں گے. میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی موت پر رو رہی تھی. والد کی موت پہ وہ نہیں رو رہی تھی. جناب عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ وہ اپنے شوہر کی موت پہ رو رہی تھی، وہ حضور کی موت پہ نہیں رو رہی تھی. بات یہ تھی کہ ان سب کا عقیدہ ہے. ابو داؤد کی حدیث میں نے پڑھی ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، بلکہ صدیق اکبر کا عقیدہ تو یہاں تک ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد یہ وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رسول کے آستانے پر لے جانا، دروازہ بند ہوگا، جنازہ باہر رکھ دینا اور پوچھنا یا رسول اللہ جو ابو بکر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس حدیث کو الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے. جب اللہ اکبر صدیق کا وصال ہو گیا سب لوگ جنازہ لے کر کے پہنچے. مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ابو بکر دنیا میں ساتھ رہا وہ قبر میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ کب علی عرض کر رہے تھے؟ مولا علی کب عرض کر رہے تھے؟
ہے علی کسی مولوی کا نام نہیں، علی مولائے کائنات کا نام ہے، جس کے بارے میں نبی کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضور یہ ابو بکر آپ کے ساتھ مزار میں رہنا چاہتے ہیں۔ امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں اندر سے آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے، اور دروازہ کھل گیا، صحابہ نے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ نبی کی موت پر نہیں رو رہے تھے، نبی کے بچھڑنے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اب ہم حضور کی زیارت نہیں کر سکیں گے، اب حضور کا دیدار نہیں کر سکیں گے، ہم کیوں نہیں روتے اس دن؟ ہم ملے ہی نہیں ہیں تو بچھڑیں گے کب؟ سبحان اللہ۔ ہم ملے ہی نہیں ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی ہم نے زیارت کب کی ہے؟ وہ زیارت نہ ہونے کے صدمے سے رو رہے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ کرام اس دن رو رہے تھے، ہم خوشی کیسے منائیں؟ میں نے آپ کو بخاری کی حدیث پیش کر دی، جس دن نبی کی پیدائش بھی ہو اور جس دن نبی کا وصال بھی ہو، اس دن وصال نہیں منانا چاہیے بلکہ پیدائش منانا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جو آپ نے سن لیا کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کو ہے، ان کا وصال بھی جمعہ کو ہے، تو میرے رسول نے اس دن عید المومنین قرار دیا، یعنی خوشی مناؤ۔ اور نبی کا دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے اور دنیا سے جانا بھی رحمت ہے، دونوں میں دن رحمت ہی رحمت ہے، آنا بھی رحمت اور جانا بھی رحمت۔ اب بات اتنی ہے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہمارے لیے دنیا میں تشریف لائے، رحمتوں کی دعائیں کی، برکتوں کی دعائیں کی۔ بس ایک بات اخیر میں عرض کروں، گفتگو کو سمیٹ لوں کہ میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے، 2 کو پیدا ہوئے کہ 12 کو پیدا ہوئے۔ یاد رکھیں اصل بات تاریخ میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضور کی پیدائش ہوئی، اللہ نے جس دن سے دنیا بنائی تب سے 12 مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے مہینوں کو بدل دیتے تھے، یعنی ذی الحجہ کو گرمی میں پایا تو حج کیسے کریں گے، تو اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ ڈال دیا۔ رجب کو نکالا، جنگ رجب میں حرام تھی تو جنگ کی وجہ سے اب ان کو کرنا ہے اور اس وقت حرام ہے تو وہ رجب کو ہٹا دیتے تھے، کوئی دوسرا مہینہ لے کر کے آتے تھے۔ یہ وہ ترتیب الٹتے پلٹتے رہتے تھے، کبھی دن بڑھا دیا کبھی دن کم کر دیا، یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو اب اس کی تحقیق کی وجہ سے جس تک جو قول پہنچا تو کسی نے 8 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا، لیکن جب اختلاف ہو جائے، کوئی 8 کہے 12 کہے 9 کہے تو مانے کون سا؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا جس پر امت کی اکثریت کا اتفاق ہو اسی کو مانا جائے گا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں مہینے بدلے گئے ہیں، زمانے جاہلیت میں مہینے تبدیل کیے گئے ہیں۔ خود حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا اور انہوں نے جمرات کے پاس حضرت آمنہ سے ملاقات کی، یعنی وہ ایام الحج تھے۔ اب ایام الحج اگر ابتدا مان لی جائے تو 9 مہینے ربیع الاول میں پورے کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہینہ ہٹا دیا گیا تھا زمانے جاہلیت میں، اور وہ ذی الحجہ نہیں تھا جس میں حج ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس تحقیق کے اعتبار سے لوگوں کے اقوال جدا ہوئے ہیں، لیکن امت کا فیصلہ یہ ہے کہ جب اقوال جدا ہو جائیں، جب اقوال تبدیل ہو جائیں تو امت کے علماء کی اکثریت جو ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے پوری دنیا کے امت کی علماء کی اکثریت اس بات پر ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے پوری امت 12 ہی کو جشن میلاد مناتی ہے، اور ہمارے امام نے بھی یہی اعلان کیا ہے 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا، 8ویں نہیں کہا ہے، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ جلوس کیوں نہیں نکالے؟ جلوس پوری دنیا میں نکلتا ہے، شاہ